بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کو اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے واسطہ پڑتا ہے اور انسان ان کو معمولی باتیں سمجھ کے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی ایفرٹ کر لے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی جو زندگی ہے اس میں بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ انسان اگر آج بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ میں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تو انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، وہ ہے انتشار اور پریشانی۔ دیکھیں، امریکہ کے چیف جسٹس مسٹر چارلس کا کہنا ہے کہ اتنے لوگ کام کرنے سے نہیں مرتے جتنے لوگ پریشانی اور انتشار کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں انتشار پیدا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی انسان کو اپنی کوئی اہم چیز اپنی جگہ پہ نہیں ملتی تو وہ اس کی تلاش میں ادھم مچا دیتا ہے، وہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ادھر ادھر کر دیتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ باقی ساری چیزیں بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں اور انسان کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو انسان کا جو ذہنی سکون ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک جگہ مقرر کر لیں اور اپنی وہ جو اشیاء ہوتی ہیں وہ اپنی مقررہ جگہ پہ رکھیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری یہ امپورٹنٹ چیز میری اس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور آپ ذہنی طور پہ سکون میں رہیں گے۔ پہلی بات آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قیمتی چیزوں کو اپنی ایک خاص جگہ مقرر کر لیں اور وہاں پہ رکھ دیں۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں۔ دیکھیں، کوئی بھی شے یا کام جب آپ اس کو اپنی ایک مقررہ حد سے زیادہ کریں گے تو وہ آپ کو فائدے کی بجائے آپ کو نقصان دے گی۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر ایک شخص وہ محنت کرتا ہے، سخت محنت کرتا ہے اور لگاتار کام کرتا رہتا ہے اور درمیان میں ریسٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو آرام نہیں دیتا، تو اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ جلدی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے وہ سست اور کاہل ہے، وہ محنت نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا اور ہر وقت آرام کرتا رہتا ہے، زندگی میں جب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ جلدی تھک جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں۔ دیکھیں، آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ زندگی میں بہت زیادہ محنت اور ہر وقت کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کے ساتھ ساتھ ریسٹ بھی کیا کریں۔ ہر 3-4 گھنٹے کے بعد کام کرنے کے بعد آپ ریسٹ کریں۔ یہ دیکھیں، جو توازن کا عمل ہے یہ صرف محنتی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کام چور لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہر وقت آرام کرتے رہتے ہیں تو آپ زندگی میں کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کام بھی کیا کریں اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں جاتا ہے۔ آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوئی جاب کرتے ہیں، لیٹ سپوز اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو ہر وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر پڑھیں، 2 گھنٹے اگر پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ ریسٹ کیا کریں، اپنے ذہن کو فریش کیا کریں۔ دوسری بات آپ اپنی زندگی میں جو شامل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں۔ تیسری بات یہ ہے وہ ہے اپنی ذات کی پہچان۔ دیکھیں، آج کی اس بڑی دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کو اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے، جن کو اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کتنا پوٹینشل رکھا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ انسان کے اندر یہ جو خوبیاں ہوتی ہیں یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان کو یہ محنت کر کے، ایفرٹ کر کے ان خوبیوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی خوبیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے، ان کو پالش کرتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، آپ یاد رکھیے گا یہ ان لمیٹڈ ہے، لمٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ انسان نے صرف ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جو زندگی میں کامیاب ہوئے انہوں نے اپنی خوبیوں کو ڈھونڈا، ان کو پالش کیا، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے
جو جسمانی طور پر کسی بیماری کا شکار تھے اور کسی کوئی نہ کوئی ایسی خامی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خامی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. کوئی ہینڈی کیپ تھے، کسی کے بازو نہیں تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے اس کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ اپنی اسٹرینتھ کو دیکھا اور زندگی میں وہ کامیاب ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کو آپ ڈھونڈیں، ان کو پالش کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے رول ماڈلز کو ڈھونڈیں. دیکھیں، دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سونے کا چمچ لے کے، سونے کا نوالا لے کے اس دنیا میں آیا ہو. ہر انسان، اس کا جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا. وہ نئے سرے سے کوشش کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اور ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ جو کامیاب ہوئے انہوں نے انت تک وہ سٹرگل کی، تب ایک وقت آیا تو ان کو کامیابی نصیب ہوئی. آپ ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ان لوگوں کی جو زندگی ہے ان کے مطالعہ کر کے یہ ڈھونڈیں کون کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے. آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ ایسے رول ماڈل ڈھونڈیں. دیکھیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہے، اس فیلڈ کا رول ماڈل ڈھونڈیں. لیٹس سپوز اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اس دور کے، اس زمانے کا جو سب سے بہترین ٹیچر ہے اس کو ڈھونڈیں، اس سے ملیں، اس سے بات کریں. اسی طرح اگر آپ پولیٹکس میں ہیں، آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، تو اس وقت جو پولیٹکس کے اندر جو سب سے بہترین شخصیت ہے، آپ اس سے ملیں، اس کی زندگی کا مطالعہ کریں. وہ دیکھیں کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. تو آپ وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. 4 باتیں ایسی ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائی، جن کو آپ اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ان کے بڑے اچھے اور مثبت اثرات آپ کی زندگی میں آئیں گے. وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ انتشار سے بچیں، اپنی جو چیزیں ہیں وہ اپنی مقررہ جگہ پہ رکھیں. دوسری عادت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت اور کون سا پوٹینشل دے کے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے جو رول ماڈلز ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان سے ملیں.